آپ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بعض اوقات میاں بیوی خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اندرونی معاملات کی وجہ سے شوہر کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ وہ مل کے رہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، اور وہ حکم دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ طلاق دے دو. تو ایسی صورت میں پھر بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا آپ کا یہ بھی سوال بڑا مشکل سا سوال ہے. میاں بیوی خوش باش رہ رہے ہیں جی لیکن والدین چاہتے ہیں کہ وہ الگ ہوں. جی اصل میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایسا بنایا ہے، ان کا فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی برائی نہیں چاہتے. عام طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے، والدہ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی اولاد کی بہتری چاہ رہی ہوتی ہے، اور جو والد ہوتا ہے وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر والدین کسی خاص بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں تو دیکھنی چاہیے کہ وہ بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں بھی میں ایک بات پھر واضح کروں گی شریعت کی رہنمائی میں، کہ والدہ کے حکم پہ تو طلاق نہیں دینی، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہمارے ہاں اکثر جھگڑوں میں بنیاد ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اکثر جھگڑے ہوتے ہی اکثر جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی ہوتی صحیح ہے. بات ہے. تو عورت جذباتی ہوتی ہے اور اپنے جذبات کی بنا پر بعض اوقات ایک غلط بات بھی کہہ دیتی ہے، اور یہ مان تو کلیئر ہو گئی کہ والدہ کے کہنے پہ تو طلاق نہیں دینی. باقی اگر والد کہے، مرد جو ہوتا ہے وہ دور اندیش بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی نہیں ہوتا، اور معاملات کو عورتوں سے بہتر انداز میں ڈیل کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. گھر کا قوام بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ذہنی طور پر عورت سے فیصلے کرنے میں، معاملات کو سمجھنے میں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور زیادہ تحمل کے ساتھ معاملات کو چلاتا ہے. عورت جذباتی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات معاملہ خراب کر دیتی ہے. تو اگر والد اصرار کر رہا ہے کہ بیٹا بہو کو طلاق دے دے، تو بیٹے کو دیکھنا چاہیے کہ بھی اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر وہ وجوہات اسے سمجھ آ جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی اصلاح کرے. باقی شریعت سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ حالات دیکھیں تو حالات یہ تھے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا تھا کہ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو اس خاتون نے ناشکری والی بات کی تھی. بڑے برے حالات ہیں، ہمیں فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، ہمارا گزارا نہیں اچھا ہوتا. تو ایسی عورت جو ہوتی ہے جو ناشکری کر رہی ہو، میں آپ کو بتاؤں وہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی 24 گھنٹے رہتی ہے، کیونکہ ناشکری یہ ایک بہت بڑا خرابی کا باعث ہوتی ہے میاں بیوی کے معاملات میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خامند کی ناشکری کرتی ہو. باپ جو ہوتا ہے وہ کسی بیس پر ہی فیصلہ کرے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، دور اندیش ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایکسیپشنل کیس میں کہتی ہوں، کہ جس میں شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے جی کوئی باپ اور بیوی میں کوئی غلط معاملات چل رہے ہیں، تو پھر وہ اس بات کا فیصلہ کسی اور سے کرا لے. صحیح. لیکن عام طور پہ اسے یہ جو حضرت ابراہیم والا معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر باپ حکم دیتا ہے تو بیٹے کو ماننا چاہیے. اسی طرح حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی بیوی بڑی پسند تھی. حضرت عمر نے کہا اس کو طلاق دے دو. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر اسے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے باپ کی بات مان لو. اب وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ ان کی وجہ سے وہ نماز سے غفلت کر رہے تھے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں ان کی اگر تہ تک پہنچیں تو وجوہات نظر آ رہی ہوں. بے شک. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذاتی جھگڑے ہیں، اس نے ایسے کیوں کہہ دیا، اس نے ویسے کیوں کہہ دیا، وہ یہاں کیوں بیٹھ گئی، وہ یہاں کیوں نہیں اٹھی، اس نے فلاں کو سلام نہیں کیا،